مسکیریج اور ابورشن ہے کیا اور اس میں فرق کیا ہے؟ حد درجہ کوشش کی جاتی ہے کہ دونوں کی جانوں کو خطرہ نہ ہو، لیکن یہ حمل آگے نہیں بڑھے گا تو اس صورت میں آپ نے اس کو اینڈ کرنا ہے پریگننسی کو. بچے دانی تک انڈا نہ پہنچ سکے، جیسے کہ آپ کے اووری سے نکل کے ٹیوبز میں ہی بیبی بننا شروع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ایکٹوپک پریگننسی. لیٹ مسکیریجز کی بات کریں تو اس کے کیا کازز ہوتے ہیں؟ مسکیریجز نارملی کسی جینیٹک ابنارمیلٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. اس میں عورت کا قصور کوئی نہیں ہوتا ہے، سیکس سلیکٹیو ابارشن ہوتا ہے. کوئی ڈاکٹر پیشنٹ کی رضامندی کے ساتھ بھی اسقاط حمل کا پروسیس کرتا ہے تو اس میں 3 سال کی قید کی سزا ہوتی ہے دونوں کو. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر نیو ایپیسوڈ آف موم کاسٹ. آئی ہوپ آپ ہماری ایپیسوڈز دیکھ رہے ہوں گے اور بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے. ماں بننا ایک عورت کے لیے سب سے خوشگوار لمحہ ہوتا ہے. جب شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ ماں بننے والی ہے تو اس کے لیے اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت لمحہ اینڈ گڈ نیوز ہو نہیں سکتی. لیکن جب اس ماں کو پتہ لگے کہ اس کا یہ حمل ضائع ہو سکتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے، the emotions and the roller coaster ride of all the feelings and the thoughts جو اس کے ذہن میں آتی ہیں، سوسائٹی کے پریشرز، لوگوں کے مشورے، all that thing جس کے بارے میں وہ سوچتی ہے، وہ کن چیزوں سے گزرتی ہے، اس پر کیا بیتتی ہے، آج ہم اسی بات پر ڈسکس کریں گے. اینڈ ٹوڈے we have Dr. تہمینہ بدر who is a family physician at Aga Khan Health Services with us today. السلام علیکم. وعلیکم السلام یمنا. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ مسکیریج اور ابورشن ہے کیا اور اس میں فرق کیا ہے، کیونکہ جب یہ چیز میں سنتی ہوں تو ہم ایگزیکٹلی سمجھ نہیں پاتے کہ ان میں ڈفرینس کیا ہے. بنیادی طور پر مسکیریج کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب آپ کا جسم، آپ کی باڈی خود ہی پریگننسی اینڈ ہو چکی ہوتی ہے، حمل کا ختم ہو چکا ہوتا ہے اور پھر یہ ایک پراپر نیچرل نظام کے تحت باڈی ایکسپیل کر رہی ہوتی ہے پروڈکٹس کو آف کنسیپشن، یعنی کہ آپ کا حمل جو خود بخود آپ لوز کر رہے ہوتے ہیں، بلیڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے یا کسی صورت میں نہیں بھی سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم مس کیریج کہتے ہیں. کہ ایک نیچرل ایک پروسیس نیچرل ہوتا ہے. پروسیس ہے. کبھی کبھار اس میں اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر دوائیاں دیتے ہیں یا کوئی پروسیجر کرتے ہیں. البتہ ابورشن کا ٹرم جو کہ اب ہم نہیں استعمال کرتے، ہم کہتے ہیں ٹرمینیشن آف پریگننسی میڈیکل ٹرمز میں. وہ ڈیسیجن ہوتا ہے ڈاکٹرز کا اور پیشنٹ کا اس صورت میں میڈیکل گراؤنڈس پہ، بہت سیویئر میڈیکل گراؤنڈس پہ، کہ کیونکہ اب یہ حمل اگر آگے بڑھا تو یا تو ماں کی جان کو خطرہ ہوگا اور یہ حمل آگے بڑھے گا ہی نہیں. اول تو سب سے پہلی بات یہ حد درجہ کوشش کی جاتی ہے کہ دونوں کی جانوں کو خطرہ نہ ہو، لیکن یہ حمل آگے نہیں بڑھے گا، اس کی گروتھ نہیں ہوگی یا کوئی اور ریزن، تو اس صورت میں آپ نے اس کو اینڈ کرنا ہے پریگننسی کو. So this is your decision, either your یا ڈاکٹر کا. either your or the doctor's decision. تو اس کو ابورشن یا ٹرمینیشن آف پریگننسی کہا جاتا ہے. تو بس یہ ڈفرینس ہے اس میں. اچھا، اس کے کازز کیا ہوتے ہیں؟ مسکیریج کے کازز کیا ہو سکتے ہیں؟ اچھا، مسکیریج 30% آف مسکیریجز ہیپن ان دا فرسٹ ٹرائمیسٹر. فرسٹ آپ کہہ لیں کہ 20 ویکس میں جو ہے خود بخود مسکیریج ہو جاتا ہے. اور اس کا سب سے کامن ریزن تو یہ کہ no one knows why. And the second most common reason is کہ جو بھی پروڈکٹ بنا تھا وہ اس قابل نہیں تھا. اللہ کی طرف سے نظام ہے کہ جو جان صحیح نہیں بن رہی ہے، بعد میں جا کے کوئی تکلیف ہو، وہ شروع میں ہی کیونکہ اس کی ڈیولپمنٹ صحیح نہیں ہو رہی ہے، اس کی افزائش صحیح نہیں ہو رہی، تو وہ باڈی ہی ریجیکٹ کر دیتی ہے اور وہ امپلانٹ نہیں ہوتا ہے صحیح جگہ پہ، خود بخود بلیڈ آؤٹ ہو جاتا ہے، باڈی سے ایجیکٹ ہو جاتا ہے ایک چیز جب صحیح نہیں بن رہی ہے. ہارمونس کی وجہ سے تو نہیں ہے اس میں کوئی؟ نہیں، یہ ریزن ہارمونل ریزنز الگ ہوتے ہیں، لیکن جو شروع کے ارلی مسکیریجز، ایز ارلی کہ خواتین کو کبھی کبھار پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ ہم مس کیری کر گئے، یہ نارمل معاملات نہیں ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو ایسا بھی ہوتا ہے. اتنے ارلی بھی مسکیریجز ہوتے ہیں، تو یہ ارلی مسکیریجز نارملی کسی جینیٹک ابنارمیلٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح، اور اس میں ماں کا کوئی قصور نہیں ہوتا اینڈ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے ٹائمز، آپ کہہ رہی ہیں. اسی طرح اگر ہم لیٹ مسکیریجز کی بات کریں جو لیٹر سٹیجز آف دا پریگننسی میں ہوتی ہیں تو اس کے کیا کازز ہوتے ہیں، ریزنس؟ جی، اس کے میجر کازز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ جینیٹک والی جو چیز ہے وہ لیٹر بھی اپلائی کرتی ہے کہ بیبی کی ڈیولپمنٹ صحیح نہیں ہو رہی ہے اور ایونچولی ایک جگہ کی سیز ہو جاتی ہے اور خود بخود ہارٹ بیٹ سٹاپ ہو جاتی ہے.
فار نو نون ریزن، کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، اور الٹرا ساؤنڈ پہ ایک دن خاتون کو پتہ لگتا ہے تو ہارٹ بیٹ نہیں آ رہی ہے، تو وجہ کیا تھی؟ کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. ایک میجر وجہ ہوتی ہے کبھی کبھار کہ خود بخود آپ لوز کر جاتے ہیں کچھ انفیکشنز کی وجہ سے، جو کہ ہاں بالکل پریونٹیبل ہوتے ہیں. اس میں عورت کا قصور کوئی نہیں ہوتا ہے، اس میں ایک پورا پروسیجر، اسی لیے جو ڈاکٹر کے وزٹس بتائے جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس ویک پر آنا ہے، پہلا چیک اپ کروانا ہے، یوں الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے، یہ بلڈ ٹیسٹ کروانے. تو شروع کی پریگننسیز میں تو ہر کوئی فالو کرتا ہے، لیکن جیسے آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں سیکنڈ تھرڈ، اگر تھوڑی سی لاپرواہی ہو جائے یا آپ کسی چیز کو نارمل سمجھ رہے ہو، وہ نارمل چیز پریگننسی میں آپ کے لیے ڈینجرس ہو جاتی ہے. تو وہ آپ کو جب آپ ریگولر چیک اپس میں رہتے ہیں ڈاکٹرس کے ساتھ، تو جہاں پر کوئی اس طرح کا انفیکشن ہوتا ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. تو نارملی سیکنڈ ٹرائمیسٹر کی جو اگر مس کیریجز ہو تو اس کا ریزن کوئی نہ کوئی انفیکشن ہوتا تو ہے. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ مس کیریجز کو پریونٹ کرنے کے لیے آپ فریکوینٹ ڈاکٹر وزٹس کریں، اور جو ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، وہ ضروری ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں. کیونکہ بہت دفعہ ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ تیسرا چوتھا بچہ ہے اور جا ہی نہیں رہی ڈاکٹر وزٹس پہ، وزٹ ہی نہیں کر رہی، خود سیلف میڈیکیشن ہو رہی ہے اپنا علاج، کیونکہ ہم نے 3 بچے کر لیے، ہم یوز ٹو ہو گئے، تو بہت دفعہ پھر سے کہتے ہیں نا لاپرواہی کرتی ہیں، وچ کین لیڈ ٹو مس کیریجز جی ایز ویل. بالکل. خواتین کو ماشاء اللہ سے اتنی نالج ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ خود بخود ملٹی وائٹامنس بھی اسٹارٹ کر دیتی ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. تو ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ الٹرا ساؤنڈ اس مہینے میں کروانا ہے، اور لیکن بہت بہت نیسیسری ہے کہ آپ جا کے فزیکل چیک اپ لازمی کروائیں. اچھا ڈاکٹر تہمینہ، ابھی آپ بتا رہی تھی نا کہ مس کیریج ہوتا ہے عورتوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو ایسے کیسے سمٹمز ہوتے ہیں تو پتہ چلے کہ ہاں ان کا مس کیریج ہو گیا ہے؟ سب سے پہلے پریگننسی میں، ارلی پریگننسی میں اسپیشلی، اگر پیریڈز لائک پین سٹارٹ ہو جائے جس کو کریمپنگ کہتے ہیں، بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے فل فلیج، یا پھر اسپاٹس آنا شروع ہو جائے، تو فوری طور پہ آپ نے ایمرجنسی میں جانا ہے اور چیک اپ کروانا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی سمٹم نہیں ہوتا ہے اور آپ ریگولر چیک اپ پہ جاتے ہیں اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی ہارٹ بیٹ نہیں ہے، کوئی سیک خالی ہے، کوئی پریگننسی ہے ہی نہیں. مطلب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے الٹرا پتہ ساؤنڈ چلتا کے ہے؟ ذریعے ہی پتہ لگتا ہے، نارمل الٹرا ساؤنڈ میں پتہ لگتا ہے. صحیح. اس میں کوئی نہ درد ہو رہا ہوتا ہے، نہ بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تو ارلی پریگننسی میں اس طرح سے ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بہت اچھا فیل کرنے لگتے ہیں آپ، کی جو سمٹمز ہوتے ہیں پریگننسی کے، نوزیا، وامٹنگ، متلی آنا، تو یہ چیزیں آپ کی ختم ہو جاتی ہیں اچانک سے. تو یہ چیزیں کوئی لائٹ لائٹ فیل کر رہے لائٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے میری طبیعت اب بہتر ہو گئی ہے. صحیح. لیکن یہ ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے. بیسک چیزیں جو ہمیں دیکھنی ہے کہ اگر آپ کی کمر میں پیریڈس ٹائپ کا درد کانسٹنٹلی رہ رہا ہے اور ساتھ بلیڈنگ یا کوئی ڈسچارج ہو رہا ہے بلڈ کے علاوہ بھی، تو بھی آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. یا پہ بہت نیچے درد بھی ہوتا ہے، کریمپس آ رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو لوور بیک میں، کمر کی نچلے حصے میں اور پیٹ کے نچلے حصے میں تکلیف ہونا، اور رک کے ہونا یا ہلکی تکلیف پورا ٹائم رہنا، تو یہ الارمنگ سائنس ہیں. بھاری پن ہر کوئی اس کو الگ طرح سے پرسیو کرتا ہے، لیکن جو چیز ہر کسی کے الگ سمٹمز بھی الگ ہوتے ہیں، کیونکہ خواتین کا ہر کسی کا میٹابولزم الگ ہوتا ہے، تو وہ اس لحاظ سے ہر کسی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. بٹ ایک جنرل آپ سمٹمز بتا رہی ہیں. اور میں یہ بھی کہوں گی ہر کسی کا پین تھریش ہولڈ، یعنی کہ برداشت کرنے کی قوت بھی مختلف ہوتی ہے. بہت سی خواتین ڈیلی کے کاموں میں اس کو اگنور کر دیتی ہیں کہ تو ہلکا پھلکا درد ہے، اس سے زیادہ ہم برداشت کر چکے ہیں. بالکل. لیکن اس کو اگنور نہیں کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر تہمینہ، یہ بھی بتائیں کہ لائک ونس اب ڈائگنوز ہو گیا کہ اب مس کیریج ہو گیا ہے، اس کے بعد ونس دا پیشنٹ گوز ٹو دا ڈاکٹر، گئی کلینک، تو اب ڈاکٹر پہ کیا پروسیجر ہوتا ہے، اس کو جو بھی کلیننگ پروسیس ہوتا ہے اس کو ڈیل کرنے کا، پھر اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اگر مس کیریج واقع ہو چکا ہے، حمل کا اسقاط ہو چکا ہے، پریگننسی اینڈ ہو چکی ہے، کوئی ہارٹ بیٹ نہیں ہے، تو ڈاکٹر پہلے تو سب سے پہلے یہی مشورہ دیتی ہیں کہ کیونکہ ایک نیچرل پروسیس ہے، قدرتی طور پہ آپ کا جسم اس کو ایجیکٹ کر دے گا، یہ اللہ کا نظام ہے. تو ڈاکٹر آپ کے جو جتنا ٹائم گزرا ہے اس حساب سے فیصلہ کرتی ہیں الٹرا ساؤنڈ کے بعد کہ آپ گھر جائیے، کچھ میڈیسنز آپ کو دی جائیں گی اور یہ عمل نیچرل طور پر اتنے دنوں میں پورا ہو جائے گا. اتنے دن بعد آپ نے واپس آنا ہے، پھر ہم الٹرا ساؤنڈ کر کے بتائیں گے آیا کہ آپ کا معاملہ. اچھا، یعنی کہ فوراً نہیں ہوتا ٹریٹمنٹ کہ آپ گئے اور انہوں نے کر دیا ٹریٹمنٹ؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا ہے. نارملی یہ طریقہ کار نہیں ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نیچرلی چیزیں پروگریس کریں.
کبھی کبھار، لیکن نیچرلی یہ چیز بہت پینفل اور بہت لانگ ہو اور پھر جاتی ہے. انفیکشس بھی ہو سکتی ہے یہ چیز. یہ چیز انفیکشس اس صورت میں ہوگی اگر ہم کوئی کسی غلط جگہ جا کر پروسیجر کروائیں گے. اچھا، اگر یہ نیچرلی ہو رہی ہے خود بخود تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایکسیسو بلیڈنگ ہو گھر میں اور آپ کمزور پڑ جائیں گھر کے، کیونکہ یہ آپ گھر میں ہوں گے تو آپ بستر پہ تو نہیں لیٹے رہیں گے نا، بالکل. تو اس صورت میں پھر ڈاکٹر انڈر آبزرویشن رکھ لیتی ہیں. اچھا، لیٹر اسٹیجز میں اگر پریگنینسی کی اگر یہ مس کیریج ہوتا ہے تو اس میں تو فیٹس جیسے مرا ہوا ہوتا ہے، رائٹ، ڈیڈ ہوتا ہے، تو اس میں تو پھر فوراً سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو کلیننگ کر دی جائے اور جلدی نکالا جائے، اس میں تو پھر رکتے نہیں ہیں نا. دیکھیں لیٹر سٹیجز اگر آپ بات کر رہی ہیں سیکنڈ ٹرائمیسٹر، تھرڈ ٹرائمیسٹر کی، یعنی کہ چھٹا مہینہ، ساتواں مہینہ، تو یہ تو ایک پورا فارمڈ بیبی ہے. یہ بھی نیچرل پروسیس سے ہی ڈاکٹر کوشش کرتی ہیں. اس کے لیے کوئی یہ طریقہ کار نہیں ہوتا ہے خدا نخواستہ کہ کوئی آپریشن ہو یا کوئی اس طرح کا پروسیجر ہو. اس میں بھی وہی دوائیاں دی جاتی ہیں جو اگر آپ کی ارلی پریگنینسی میں دی جاتی ہیں. ایک پراپر لیبر کے پروسیس سے خاتون گزرتی ہیں، ڈائلیشن ہوتی ہے ایک نارمل ڈیلیوری کی تکلیف سے گزر کے، اور پورا پروسیجر ہوتا ہے. اچھا، یہ ایکٹوپک پریگنینسی کیا ہوتی ہے؟ جی، ایکٹوپک پریگنینسی یہ ہوتی ہے کہ ایک نارمل طریقہ کار ہوتا ہے کہ خاتون میں سے جو ایگ آ رہا ہے وہ اور سپرم میٹ ہو کے جو بیبی بنتا ہے وہ یوٹرس میں امپلانٹ ہوتا ہے، بچے دانی میں. اگر یہ کسی بھی وجہ سے یہ پروسیس بچے دانی تک انڈا نہ پہنچ سکے اور فرٹیلائزیشن اور جو بیبی ہے اس کی امپلانٹیشن یہ بننا شروع ہو جائے کسی اور جگہ پر، جیسے کہ آپ کے اووری سے نکل کے ٹیوبز میں ہی بیبی بننا شروع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ایکٹوپک پریگنینسی، جو اپنی صحیح جگہ پہ موجود نہ ہو. تو ہوتا یہ ہے کہ پریگنینسی کے سمٹمز تو آپ کو آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے بلڈ میں بھی چینجز آ رہے ہوتے ہیں، جو ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، لیکن الٹرا ساؤنڈ میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اینڈ دس مسٹ بی ہارمفل فار دا وومن ایز ویل، کہ عورت کو بھی پھر خدشہ ہوتا ہے کہ ایک صحیح جگہ پہ اگر پریگنینسی نہیں بالکل یہ تو گرو کر رہی تو وہ تو یہ تو ایک چیز جو کہ ایک گزرنے کا راستہ ہے. اگر وہاں کوئی چیز بننی شروع ہو جائے اور بڑھنی شروع ہو جائے تو ایک کامن سوچنے کی بات ہے کہ وہ اس جگہ کو نقصان پہنچائے گی، جان لیوا ہو سکتی ہے. بالکل ٹیوب رپچر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ جب تک ایکٹوپک پریگنینسی پتہ لگتی ہے اکثر اگر بہت تکلیف میں، تو یہ میڈیکل ایمرجنسی بن چکی ہوتی ہے. تو اس میں سروائیول کا کیا ریشیو ہوتا ہے؟ بیبی سروائیو ہوتا ہے یا نہیں؟ نارملی ایکٹوپک پریگنینسی میں بیبی تو نہیں سروائیو ہوتا کیونکہ یہ بہت ارلی پریگنینسی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر ٹیمینا یہ بتائیں کہ ایکٹوپک پریگنینسی کا جو پروسیس ہے وہ یہی ہوتا ہے جیسے ڈی این ای کا ہوتا ہے؟ نہیں، ایکٹوپک پریگنینسی تو ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے، اور اگر ابھی تک آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، ٹیوبز انٹیکٹ ہیں، تو اس صورت میں بھی سرجری ہوتی ہے، مائنر سرجری ہوتی ہے اور کیمرے کے تھرو لیپروسکوپک ہوتی ہے بیسکلی، اور اس پریگنینسی کو اور ٹیوب کو ریموو کیا جاتا ہے. اچھا. اور اگر خدا نہ خواستہ ٹیوب رپچر ہو چکی ہے، پھٹ چکی ہے، تو یہ تو لائف تھریٹننگ، ماں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. اس صورت میں بہت بلڈ لاس کا خطرہ ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ ماں آئی سی یو میں پہنچ سکتی ہے. پھر وہ پورا ایبڈومن اوپن ہو کے پراپر ایبڈومنل بالکل ایبڈومن اوپن ہوتا ہے اور اس کے بعد سرجری ہوتی ہے. تو اٹس اے ویری لائف تھریٹننگ سچویشن. اچھا، اس کے بعد اگر جب یہ مس کیریج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ماں کی انٹرنل ہیلنگ کے لیے کیا عمل ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتی ہے؟ جب آپ کا مس کیریج ہو چکا تو آپ بالکل اسی طرح سے اسی پروسیجر سے گزرے ہیں جو ایک نارمل ڈیلیوری میں ہوا ہے. فرق صرف سائز کا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر تیمینا یہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح ٹریٹمنٹ ہوا ہے، ڈاکٹر کیسا تھا، وہ انسٹیٹیوٹ کیسا تھا جہاں آپ گئی ہیں کروانے. بالکل یہ بہت میٹر کرتا ہے. ہمارے ہاں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اسٹیریلائزیشن ٹیکنیکس، کہ کتنی صفائی ہے اس جگہ پہ جہاں پہ آپ جا کے کروا رہے ہیں. اگر کوئی اپنی پیسوں کی وجہ سے یا کسی ایسی وجہ سے آپ کو ایکسیس نہیں ہے اور آپ نے کسی مناسب جگہ سے نہیں کرائے پروسیجر، تو انفیکشنز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. یہ فوری طور پہ نہیں پتہ لگتی ہیں یہ باتیں. یہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے کہ اگر آپ 2 ہفتے گزر گئے ہیں آپ کی پروسیجر کو، مس کیریج کو، آپ کو بخار آنے لگا، آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، کسی طرح کا ڈسچارج ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ انفیکشن ڈیولپ کر رہی ہیں اور آپ کو اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت ہے، دوائیوں ایون آفٹر دا مس کیریج کے ٹریٹمنٹ کے بعد بھی آپ نے کیئرفل رہنا ہے. اگر یہ کوئی پراپر جگہ پہ پروسیجر نہیں ہوا ہے تو آپ کو بالکل
ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی. اچھا اس ٹراما کے بعد پھر یہ سارا کچھ ہو گیا اس کے ساتھ, تو اس کو ایموشنلی فیملی سپورٹ کتنی چاہیے اس کے ہسبینڈ کی طرف سے, باقی ایکسٹینڈیڈ فیملی سے, ان کا کیا رول ہونا چاہیے؟ ان کا رول تو سب سے امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی آپ کے لائف پارٹنر کا, آپ کے ہسبینڈ کا. آپ کو ایموشنل سپورٹ سب سے زیادہ چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے بعد ہسبینڈ بھی اسی دکھ سے گزرا ہوتا ہے تو وہ تو سب سے زیادہ سمجھ سکتا ہے. جو آگے کے لوگ ہیں, اسپیشلی پیرنٹس ہو گئے یا ان لاز ہو گئے, دونوں آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں, تو وہ بیچارے اپنی تسلی میں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, آپ پھر سے ٹرائی کر لینا, اللہ اور دے گا. آپ کو نہیں پتہ ہے اس وقت وہ عورت کس کرب سے گزر رہی ہے اور گزر رہی ہے, اور وہ اس وقت چاہ بھی رہی ہے کہ میں پھر سے پریگننٹ ہوں یا نہ ہوں, لیکن اس کے لیے صحیح نہیں, تو کیونکہ فوراً سے تو کنسیو کرنا بھی مناسب نہیں ہے نا. جی بالکل, ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ 3 مہینے کا گیپ لیں, ایٹ لیسٹ اپنی باڈی کو ہیل ہونے کا ٹائم دیں. آپ کا اتنا تو کم از کم بلڈ لاس ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ کو خون کی کمی ہو گئی ہوتی ہے, آپ فزیکلی تکلیف میں ہوتے ہیں, آپ ایموشنلی تکلیف میں ہوتے ہیں, کمزوریاں ہوتی ہیں, تو ان کو ریکور ہونے میں 3 مہینے کا وقت چاہیے ہوتا ہے ایٹ لیسٹ. تو ڈاکٹر تمنا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ لائک یہ ہو گیا فیملی کی سپورٹ, ہسبینڈ کی سپورٹ, کیونکہ ایک پراپر پروسیجر سے گزری ہے, ایک لیبر کے پروسیس ہے, کیپنگ ان مائنڈ کے اینڈ آف دا ڈے اس کو وہ بیبی نہیں ہاتھ میں آیا, اٹس اے سیڈ نیوز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو سوسائٹی کی ایک ایموشنل سپورٹ تو بہت ضروری ہے, پلس اینی سپلیمنٹس وغیرہ جو ریکوائرڈ ہیں ٹو یو نو ریکور بیک اینڈ کم بیک. اور دوسرا پریونشنس, کہ اگر ہم مس کیریجز کو پریونٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے پہلے ہی. سب سے پہلی چیز تو جب آپ اس پروسیجر سے گزر گئے تو آپ کو پریگنینسی تو نہیں رہی, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے سپلیمنٹس چھوڑ دیے, جو ملٹی وائٹامنس دی تھی ڈاکٹر نے, جو آپ کیلشیم لے رہے تھے, جو آپ دودھ پی رہے تھے, کھانا پینا آپ نے وہی رکھنا ہے, بلکہ اس سے بہتر کر دینا ہے, کیونکہ باڈی کا جو ایک اسٹور تھا وہ آپ نے لوز کیا ہے, آپ نے کافی بلڈ لاس ہوتا ہے اس میں, تو آئرن سپلیمنٹ لازمی ہوتا ہے. زیادہ تر خواتین انیمک ہو جاتی ہیں, خون کی کمی ہو جاتی ہے, تو آئرن سپلیمنٹس ہو گئے, کیلشیم ہو گیا, اور جو ہم چیزیں استعمال کرواتے ہیں جب ہم خواتین حمل سے گزرتی ہیں, وہ ساری چیزیں استعمال کر سکتی ہے ایک ایسی خاتون جو مس کیریج سے گزری ہو, کہ وہ بھی اسی پروسیس سے گزری ہوتی ہے. جہاں تک آ گئی پریونشن کی بات کہ ہم کیا احتیاط کریں کہ ہم مس کیریج سے بچ سکیں, تو پہلی چیز تو یہ احتیاط شروع ہو جاتی ہے آپ کے کنسیو کرنے سے پہلے سے. آپ نے ڈاکٹرز یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی پلان کر رہا ہے پریگنینسی یا خاتون کی شادی ہوئی ہے, تو وہ فولک ایسڈ جو ہے وہ اس کا سپلیمنٹ لینا شروع کر دیں. ہمارے ہاں خواتین میں نارملی خون کی کمی ہوتی ہے, اور اگر نہ بھی ہو, فولک ایسڈ ہیلپس ان کنسیونگ. اور اس کے بعد شروع کے 3 مہینوں میں بہت سے ایسے برتھ ڈیفیکٹس سے خاتون بچتی ہے. فولک ایسڈ پلیز اے میجر رول کہ آپ کا جو بیبی کے برین ڈیولپمنٹ میں, اسپائنل کارڈ ڈیولپمنٹ میں, اور بہت سے ایسے برتھ ڈیفیکٹس ہارٹ کے, یہ جو ہے فولک ایسڈ ایکچولی پریونٹس دیٹ. جب آپ ملٹی وائٹامنس لیں گے تو بہت سی چیزیں جن کی کمی ہوگی آپ کی باڈی میں وہ پوری ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو آپ کی ڈاکٹر نے آپ کو وزٹ کی جس طرح تاریخ دی ہوتی ہے کہ بھئی آپ پہلے مہینے میں 4 ویکس پہ آئیے, پھر آپ 8 ویکس پہ آئیے, پھر اس وقت آپ نے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے, آپ نے یہ بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے. تو شروع میں پہلی پریگنینسی میں تو ہر کوئی خیال رکھتا ہے, اور سب ریگولر وزٹ پہ آتے ہیں. جب خواتین 2-3 دفعہ اس پروسیس سے گزر چکی ہوتی ہیں تو چوتھے میں وہ 5ویں-6 مہینے میں ہی پہلا وزٹ کرتی ہیں. تو یوں نہ کریں برائے مہربانی, کیونکہ بہت سے ایسے انفیکشنز ہوتے ہیں جن کا آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا, آپ کی باڈی میں چل رہے ہوتے ہیں, اور یہ انفیکشنز بلڈ ٹیسٹ سے پتہ لگتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو متس ہوتی ہیں ریلیٹڈ ٹو مس کیریجز, کہ لڑکی نے خود غلطی کچھ کی ہوگی جس کی وجہ سے اس کا حمل رک گیا, یا پھر یہ کہ ان کی جینیٹکس میں آ رہی ہیں, تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, خود کوئی چیز ایسی آپ کر نہیں سکتے ہیں انلیس کہ کوئی فزیکلی آپ نے اپنے آپ کو خود سے نقصان اندرونی پہنچایا ہو. یہ تو اللہ نے اتنے لیئرز میں ایک پریگنینسی کو سیف کیا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کر لیا, کوئی اگر آپ شروع سے ایک ایکٹیو انسان ہیں, ایک خاتون جو کہ بہت زیادہ چلتی پھرتی ہے, کام کرتی ہے, ورکنگ وومن ہے, رکشوں سے بھی سفر کر رہی ہے, بسوں میں بھی جا رہی ہے, یا گھر میں جھاڑو پوچھے لگا رہی ہے, اور شروع سے اتنی ایکٹیو ہے, تو پریگنینسی میں وہ اتنی ایکٹیو رہ سکتی ہے.
اس کے لیے الگ سے اس کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے. پریگنینسی میں ایسا نہیں ہوگا خدا نہ خواستہ کہ اس نے رکشے میں سفر کر لیا تو اس سے وہ مس کیری کر لیا اس نے, ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا اپنا قصور کبھی نہیں ہوتا, یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جس میں نے بتایا کہ کوئی جینیٹک اب نارمیلٹی ہوئی, کوئی اور مسئلہ ہوا, کوئی ہمیں ایسے مسائل جو ہمیں پتہ بھی نہیں, اس سے مس کیریج ہو جائے گا. ایک اور جو مت ہے یا از اٹ اے فیکٹ, یہ بتائیں کہ دیکھیے اگر آپ کے مس کیریج ایک ہو گیا تو کیا آپ کو کنسیو کرنے میں پھر مشکل ہوتی ہے, پھر آپ کے مس کیریجز ہی ہوتے ہیں؟ ناٹ ریئلی unless there is a medical reason کہ آپ کے ریکرنٹ مس کیریجز ہو رہے ہیں, کہ ایک دفعہ ہوا, پھر دوسری دفعہ ہوا, اور پھر تیسری دفعہ سے پہلے ہی, دوسرے مس کیریج کے بعد ہی ڈاکٹر آپ کے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں کہ یہ آیا کہ کوئی ریزن ہے اس کے پیچھے کہ ایک کے بعد دوسرا مس کیریج ہوا ہی کیوں. تو اس لیے یہ میں مت ہی کہوں گی کہ کیونکہ ایک دفعہ ہو چکا ہے تو اس کو پھر سے اب کنسیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا, اور یہ کسی اس نے تو DNC اس کی ہوئی تھی تو اب اس کے لیے مشکل ہوگی, ایسا نہیں ہوتا. لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بار بار مس کیریج ہو رہا ہے تو اس کا کوئی ریزن ہو میڈیکل, اور پھر سے کنسیو کرنا نہیں لیکن پھر سے مس کیری کر لے, اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر تہمینہ, یہ بھی بتائیں کہ لائک اگر ہم ابورشن کے ٹاپک پہ اگر تھوڑا بات کریں تو اس میں ابورشن کے کیا رسکس اینڈ فیکٹرز ہوتے ہیں؟ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ ایک ڈیسائیڈڈ آپ کا ڈیسیجن ہوتا ہے یا ڈاکٹر کا, اس کا پروسیجر بھی ویسے ہی ہوتا ہے یا تھرو میڈیکیشنز ابورٹ ہوتا ہے یا سرجیکل پروسیس ہوتا ہے؟ بیسکلی یہ تو ٹائم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس اسٹیج آف پریگنینسی پہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے. اگر گروتھ نہیں ہو رہی ہے اور ہمیں تیسرے چوتھے مہینے میں ہی پتہ لگ گیا کہ تیسرے مہینے میں زیادہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ویکس تو آگے ہمارے بڑھ رہے ہیں, ٹائم آگے بڑھ رہا ہے لیکن سائز نہیں بڑھ رہا ہے اور گروتھ نہیں ہو رہی ہے, تو یہ آگے اب نارمیلٹیز ہوں گی, کوئی آرگنز نہیں بن رہے, تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ختم کرنا ہے. اور ہم اس صورت میں تو میڈیسن کا ہی پروسیجر ہوتا ہے کہ میڈیسن اورلی دی جاتی ہے, انٹرنلی دی جاتی ہے. البتہ جو آپ کا ابورشن کا پروسیجر لیٹر ہوتا ہے, یعنی کہ آفٹر 4 months کیمیکلی اینڈ کیا جاتا ہے انٹرنلی بیبی کو, اس کے بعد پھر نارمل ڈیلیوری کے ذریعے اس کو ایویکیویٹ کیا جاتا ہے. تو یہ تو ایک کافی پینفل پروسیجر, لمبا پروسیجر ہوتا ہے. اچھا, بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں سیکس سلیکٹیو ابورشن ہوتا ہے کہ جیسے پتہ چلا لڑکی ہے تو پیرنٹس ابورٹ کروا دیتے ہیں, اور لڑکا ہوتا ہے تو کنٹینیو کرتے ہیں, تو اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ ہاں, سیکس سلیکشن تو کسی بھی صورت میں پاکستان میں اور ہمارے ملک میں, ہمارے دین میں الاؤڈ نہیں ہے. یہ تو ایک آپ کے قتل کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ فار نو میڈیکل ریزن آپ جو ہے وہ ایک جرم کرنے جا رہے ہیں, پوری ایک لائف اینڈ کر رہے ہیں, آپ ایک زندگی کو اینڈ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں, پاکستان پینل کوڈ کے انڈر اگر کوئی ڈاکٹر پیشنٹ کی رضامندی کے ساتھ بھی اسقاط حمل کا پروسیس کرتا ہے, جو کہ 3 مہینے سے پہلے اگر یہ پروسیس کیا جائے ابورشن کا, اس کو اسقاط حمل کہا جاتا ہے. اس کا کوئی ریزن نہ ہو, کوئی میڈیکل ریزن نہ ہو ڈاکٹر کے پاس, اور وہ کرے تو اس میں 3 سال کی قید کی سزا ہوتی ہے دونوں کو. اور اگر یہ عمل 3 مہینے کے بعد, 3 مہینے کی پریگنینسی سے زیادہ ہو اور اس میں بھی پیشنٹ کی بھی مرضی شامل ہو بے شک, اور کوئی میڈیکل ریزن نہ ہو آپ کے پاس ویلڈ, تو اس صورت میں 7 سال قید. یہ ایک لیگل پہلو ہے جو کہ ہمارے ڈاکٹرز کو نہیں پتہ ہے. ہمارے یہاں یہ بہت گرے ایریا ہے. ہمارے یہاں ڈاکٹرز اپنے ایتھکس کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ تر تو اس چیز کو آپٹ نہیں کرتے. زیادہ پیشنٹ کو خود بھی آئی تھنک نہیں پتا ہوتا یہ چیزیں کہ وہ جو کر رہے ہیں انفینٹیسائڈ, جو بھی بات ہوئی کہ دس از ایکچولی مرڈر جو آپ ایک کر رہے ہیں ایک طرح سے, اگر بالکل جسٹ اف یو ڈونٹ ہیو اینی ویلڈ ریزن. اور بہت سارے کیسز میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے وہ فورس کی جاتی ہے فادر کے ذریعے یا پھر اپنی فیملی کے ذریعے, کہ کیونکہ لڑکی ہے یا السٹ ریلیشن شپ کی وجہ سے اگر کوئی مطلب پریگنینسی ہوئی ہے تو اس کو ابورٹ کراؤ. وہ لڑکی نہیں چاہ رہی ہوتی کرنا, لیکن اس کو فورس کیا جاتا ہے, تو اس کے بعد اس کو بہت گلٹی ہوتا ہے, مطلب کہ وہ پوری زندگی اس گلٹ کے ساتھ رہتی کہ کاش میں نہیں کرتی, ان کے کہنے میں نہیں آتی اور میں نے ایک مرڈر کیا ہے بیسکلی. تو وہ بہت ہی اس کے لیے گریو سچویشن ہوتی ہے. یہ تو اس کے لیے تو بہت ہی گریو سچویشن ہوتی ہے کیونکہ وہ خود فزیکلی اس سے گزر رہی ہوتی ہے. آپ یہ سوچئے, جب ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں اور وہ ماں جب منت کری ہوتی ہے کہ خدا کے واسطے کچھ ہماری مدد کر دیں, یہ تو ہماری عزت کا بھی سوال ہے, کوئی ایسی دوائی دے دیں. اگر ہم اس وقت
صحیح فیصلہ نہ لیں تو ایسا تو کامن ہوتا ہے کہ وہ عورت جائے گی وہاں سے اور کسی ایسے کلینک میں کسی غلط جگہ پہ جا کے یہ پروسیجر اور کروائے پھر وہ گی. اگین ویمن ہیلتھ پہ بات آتی ہے کہ وہ اس بچی کے ساتھ بالکل. انٹرنل کیا گڑبڑ اور ہو اس کے آگے جا بعد کے. جو کمپلیکیشنز کے ساتھ وہ بچی واپس آتی ہے وہ اس کے لیے پھر پوری زندگی کی ایک محتاجی ہوتی ہے. So ڈاکٹر تہمینہ ڈونٹ یو تھنک کہ ابارشن کروانے کے بجائے اس بیبی کو ڈلیور کیا جائے اور اس کو کسی اڈاپشن سینٹر میں دے دیا جائے یا پھر ایڈی سینٹر جیسے یہاں ہے وہاں دے دیا جائے؟ دیکھیں یہ تو بہت ہی آئیڈیل سچویشن ہوگی کیونکہ ہمارے یہاں ایسے اتنے بے اولاد کپلز موجود ہیں جو کہ ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں اور اولاد کے انتظار میں ہیں. ہمارے یہاں ایک سسٹم نہیں ہے اس چیز کا, حکومتی لیول پہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. تو ہم پرسنلی سوشلی اس کے لیے کام کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ڈاکٹر سے ڈسکس کریں. جب ہم ایسے مریضوں کو دیکھتے ہیں جو انوانٹیڈ پریگنینسی کے ساتھ آتے ہیں اور جن کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے ہیں, غریب ہوتی ہیں خواتین, تو ہم ان کا کانٹیکٹ کروا سکتے ہیں بے اولاد کپل سے. اس طرح کے ہم آپس میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں, فیملیز میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ کسی بھی عورت کو اس پروسیس سے گزرنا نہ پڑے. مطلب کہ ایک وہ قتل نہ ہو. بالکل. ڈاکٹر تہمینہ مجھے پلیز بتائیں جاتے جاتے اینی میسج دیٹ یو وڈ وانٹ ٹو گیو ٹو دی آڈینس. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس پورے پروسیجر کو, مس کیریج ہو یا ٹرمینیشن آف پریگنینسی ہو, اس کو لائٹ نہ لیں. فزیکلی اور ایموشنلی اس کے بہت اثرات ہوتے ہیں اس خاتون پہ. ہم گھر والوں کو اور آس پاس والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے اس وقت میں, اور صرف اپنی فیملی کے لوگوں کو نہیں, آپ کے انڈر بھی جو لوگ اگر کام کرتے ہیں جو اس سے گزر رہے ہیں, آپ کی ہاؤس ہیلپ ہو گئی جس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, تو آپ ان کو بھی سپورٹ کریں. ان کو تو اس چیز کی اویئرنیس بھی نہیں ہے, انہیں میں ہم زیادہ تکلیف دیکھتے ہیں. تو پلیز وہ بھی خواتین ہیں, ان کا بھی خیال رکھیں جو آپ کے نیچے ہیں, آپ کے ماتحت ہیں, اور آپ کے ساتھ جو آس پاس کی خواتین ہیں, خواتین کا درد سمجھ سکتی ہیں, تو ان سب کو سپورٹ کریں پلیز. جزاک اللہ ڈاکٹر تہمینہ فار بینگ ود اس ٹوڈے. آئی ایم شیور ہماری آڈینس نے بہت پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کیے ہوں گے اور بہت سی چیزوں کی مجھے بھی آج نالج ملی جو مجھے پہلے نہیں تھی. ہم اس دنیا میں آئے ہیں صرف اپنے لیے نہیں, اگر ہماری ذات سے کسی کو فائدہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. اسی تھاٹ کے ساتھ ہم آج کا پوڈ کاسٹ اینڈ کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب آور چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.